اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وآیۃ لہم الارض المیتہ، اور نشانی ہے ان لوگوں کے لیے مردہ زمین، بنجر زمین۔ آیت کا معنی نشانی، اور لہم ان لوگوں کے لیے، یعنی جو بھی قرآن مجید کو سن رہا ہے، جو بھی اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو نہیں مانتا، یا دیکھیں ہمارے جو بنیادی عقائد ہیں، ان بنیادی عقائد میں سے ایک تو عقیدہ توحید ہے، اور دوسرا عقیدہ آخرت ہے، اور تیسرا عقیدہ رسالت ہے۔ جہاں پر اللہ تعالیٰ یہ بنجر زمین کی مثال دیتے ہیں، وہاں پر دو عقیدے بظاہر ثابت ہو رہے ہوتے ہیں۔ ایک عقیدہ توحید بھی اس سے ثابت ہو رہا ہوتا ہے، اور دوسرا عقیدہ آخرت بھی اس سے ثابت ہو رہا ہوتا ہے۔ اب وہ کس طرح ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب بنجر زمین کی مثال دیتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک بنجر زمین، اس کو جب دوبارہ زندگی ملتی ہے تو آخر کوئی تو ہے اس کو زندگی دینے والا۔ اور کفار مکہ اور اسی طرح جتنے بھی دنیا بھر کے کافر ہیں یا مشرکین ہیں، وہ اس بات کو مانتے ہیں کہ اس زمین سے اگر کچھ نکلتا ہے تو اس کو نکالنے والی ذات کوئی ہے۔ اب وہ ذات کون ہے؟ تو اس میں قرآن مجید ہمیں اس کا تعارف کرواتا ہے کہ وہ ذات ایک اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اس ذات کے علاوہ کسی ذات کے اندر یہ طاقت اور یہ قوت موجود نہیں ہے۔ اور اسی طرح جہاں پر اللہ تعالیٰ بنجر زمین کی، مردہ زمین کی مثال دیتے ہیں، اس سے دوسرا عقیدہ بھی ثابت ہوتا ہے، اور وہ ہے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا۔ کہ جس طرح زمین بنجر ہوتی ہے، کچھ بھی نہیں اگا رہی ہوتی، لیکن آپ اس زمین کو دیکھتے ہیں کہ اس سے ہریالی نکل آتی ہے، اس سے کوئی پودے اگنا شروع ہو جاتے ہیں، اس سے فصلیں نکلنا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو ایسے ہی انسان جب مر کر مٹی ہو جائے گا، دوبارہ اللہ تعالیٰ اس کو پیدا کر دیں گے، جیسے اللہ تعالیٰ نے اس زمین سے ہریالی نکالی ہے۔ وآیۃ لہم، اور ان لوگوں کے لیے، الارض زمین، المیتہ مردہ، آیت نشانی ہے۔ احیینا، ہم زندہ کرتے ہیں، ہاں اس زمین کو زندہ کرتے ہیں، مطلب اس سے چیزیں اگنا شروع ہو جاتی ہیں۔ واخرجنا، اور ہم نکالتے ہیں۔ یہ یاد رکھیں کہ نون الف زبر نا یہ جمع متکلم کے لیے آتا ہے، یعنی سب کے لیے، جمع کے لیے آتا ہے۔ اور قرآن مجید میں متعدد مقامات پر اللہ تعالیٰ کے لیے جمع کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، اور ادب کے لیے ہم اپنے بڑوں کے لیے جس طرح جمع کا لفظ استعمال کرتے ہیں، ایسے قرآن مجید نے اللہ تعالیٰ کے لیے بھی جمع کے الفاظ استعمال کیے ہیں۔ احیینا، ہم زندہ کرتے ہیں، ہاں اس زمین کو، یہ ہاں ضمیر ہے۔ واخرجنا، اور ہم نکالتے ہیں، منہا اس زمین سے، حبن دانا، اناج، فمنہ پس اس اناج کو، یأکلون یہ لوگ کھاتے ہیں۔ تو جس کا کھایا جائے گن بھی پھر اسی کے گائے جائیں۔ تو ہم اللہ تعالیٰ کا کھاتے ہیں، تو ہم نے گن بھی کن کے گانے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے گانے، اور اللہ تعالیٰ کی توحید کو ماننا ہے۔ وجعلنا، اور ہم نے پیدا کیا۔ یہ پچھلے سبق میں ہم نے پڑھا تھا کہ جعلنا کا لفظ قرآن مجید میں متعدد مقامات پر اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، اور اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ جعلنا، پیدا کرنا، خلقنا کے معنی میں۔ اور ہم نے پیدا کیا، فیہا اس زمین کے اندر، جناتن، جنتن کی جمع ہے، جنت بولتے ہیں باغ کو، تو جنات کئی باغات، اور ہم نے پیدا کیے اس زمین کے اندر کئی باغات، من نخیل کھجوروں کے، واعناب اور انگوروں کے۔ اچھا، کھجوروں کی مثال اور اسی طرح انگوروں کی مثال قرآن مجید میں بہت سارے مقامات پر آئی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن مجید کے جو اول مخاطب ہیں وہ کفار مکہ ہیں، مکہ کے رہنے والے لوگ ہیں، عرب لوگ ہیں۔ تو عربوں کے اندر ان چیزوں کے باغات عام ہوتے تھے، تو ان کو مثالیں بھی انہی چیزوں سے دی گئی ہیں کہ جن چیزوں سے ان کا واسطہ صبح و شام پڑتا ہے۔ وفجرنا، اور ہم نے جاری کر دیا، فیہا ان باغات کے اندر، من العیون چشمے، یعنی ان باغات کے اندر وہ لوگ چشمے بھی بناتے تھے، پانی کا رستہ بھی نکالتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی بطور مثال کے بیان کیا ہے۔ لیأکلوا، تاکہ یہ لوگ کھائیں، من ثمرہ اس کے پھل، ثمر پھل اردو میں بھی بولتے ہیں ثمر کا لفظ۔ جب بچپن میں ہم نے وہ اردو کا قاعدہ پڑھا تھا تو سے ثمر لکھا ہوتا تھا، ثمر بمعنی پھل۔ وما عملتہ، اور نہیں عمل کیا، یہ ما نفی کے لیے، اور نہیں عملت عمل کیا، ہو ان پھلوں کے اگانے میں، ایدیہم ان کے ہاتھوں نے۔ کیونکہ انسان کی کوشش صرف اتنی ہوتی ہے کہ وہ کوئی پودا لگا دیتا ہے یا دانہ زمین میں ڈال دیتے، اب اس دانے نے اگنا ہے یا نہیں اگ رہا، یہ انسان کے اختیار میں نہیں ہے۔ آخر اس دانے کو کوئی تو ہے جو اس سے پودے کو نکالتا ہے، جو اس سے زمین پھٹتی ہے اور پھر اس سے پودا نکلتا ہے۔ افلا یشکرون، کیا یہ لوگ شکر ادا نہیں کرتے؟ اب یہ اللہ تعالیٰ شکوہ کر رہے ہیں کہ جب یہ سب کچھ ہم نے تمہارے لیے کیا تو کیا یہ لوگ شکر نہیں ادا کرتے؟ سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات۔ اب سبحان کا لفظ قرآن مجید میں آیا ہے،
اور اس کا ترجمہ کیا ہوتا ہے؟ پاک ہے وہ ذات، یعنی ان تمام شرکوں سے جو یہ لوگ کر رہے ہیں، مختلف قسم کے شرک کر رہے ہیں۔ مثلا انہوں نے اللہ تعالیٰ کے لیے سفارشی بنائے کہ اللہ تعالیٰ ان کی سفارش کے سامنے مغلوب ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے مجبوری ہے ان کی سفارش کو ماننا۔ جیسے دیکھیں نا، ایک افسر ہوتا ہے تو افسر کے لیے کچھ لوگوں کی سفارش کو ماننا مجبوری بن جاتا ہے۔ تو اللہ کی حیثیت ان لوگوں نے ایسے ہی بنا رکھی تھی کہ اللہ کی حیثیت بھی ایسے ہی ہے کہ جیسے ایک افسر کی، ایک بادشاہ کی ہوتی ہے، کہ بادشاہ کے لیے ضروری ہو جاتا ہے کہ وہ اپنے مشیروں کی، وزیروں کی سفارش کو مانے۔ تو قرآن کہتا ہے کہ نہیں، اللہ تعالیٰ کی یہ حیثیت نہیں ہے، بلکہ اللہ کی حیثیت اس سے کہیں بڑھ کر ہے۔ سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات، الذی جس نے، خالق پیدا کیا، الازواج کلہا، ہر قسم کی چیزوں کو، ہر قسم کی چیزوں کے جوڑے جوڑے بنائے۔ اب دیکھیں وہ جوڑے جوڑے ایک تو ہیں انسانوں میں، حیوانوں میں، جانوروں میں، پرندوں میں، وہ تو ہمیں نظر آتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے جوڑے بنائے، ہر چیز کی اقسام بنائی ہے۔ مثال کے طور پر یہاں پر قرآن مجید نے اس کو ذکر بھی کیا ہے، مما، اس میں سے کچھ تو ایسے جوڑے ہیں، کچھ ایسی اقسام ہیں، تنبت الارض، زمین ان کو اگاتی ہے، پھلوں کے اندر، دانوں کے اندر، اناج کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے جوڑے بنائے ہیں، وَمِنْ أَنفُسِهِمْ، اور ان کے اپنے نفسوں کے اندر بھی جوڑے ہیں، وَمِمَّا، اور کچھ جوڑے، کچھ اقسام ایسی بھی ہیں، لا يعلمون، لوگ ان کو جانتے نہیں ہیں۔ وَآيَةٌ لَّهُمْ، اور ان لوگوں کے لیے نشانی ہے، اللیل، رات، رات جو ہے ان لوگوں کے لیے بطور نشانی کے موجود ہے۔ آخر اس اندھیرے کو روشنی میں تبدیل کون کرتا ہے؟ ایسے تو روشنی نہیں آ جاتی۔ روشنی جب آپ کمرے میں داخل ہوتے ہیں، اندھیرا ہوتا ہے تو وہاں آپ لائٹ جلاتے ہیں تو روشنی ہوتی ہے، یعنی اس لائٹ جلانے کے پیچھے آپ کا ایک کام موجود ہے۔ تو ان اندھیروں کو، رات کے اندھیروں کو، آخر کون سی ذات ہے جو لے کر آتی ہے روشنی کو؟ اور وہ ذات اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ دیکھیں نا، ملحدین جو اللہ تعالیٰ کے انکاری ہیں، جو اس کائنات کو سمجھتے ہیں کہ یہ کائنات ویسے ہی پیدا ہو گئی، یہ ان کے لیے کتنی بڑی دلیل ہے کہ جب ایک چھوٹا سا اندھیرا ختم نہیں ہوتا، جب تک کہ اس اندھیرے کو ختم کیا نہ جائے، تو اللہ تعالی یہ رات چھا جاتی ہے، اس رات کے بعد پھر اس روشنی کو، سورج کی روشنی کو آخر کون لے کر آتا ہے؟ وآیہ، اور نشانی ہے، لہم، ان لوگوں کے لیے، اللیل، رات، نسلخ منہ النہار، کہ ہم اس سے دن کو نکالتے ہیں، کہ اچانک دن کی روشنی پھوٹتی ہے اور سارا جہاں روشن ہو جاتا ہے۔ فَإِذَا هُمْ، پس یہ لوگ تھے، فَإِذَا، بس اس وقت یہ لوگ تھے، مظلمون، اندھیرے کے اندر، یعنی رات کے اندھیرے میں لوگ تھے، ہم نے روشنی نکالی سورج کے ذریعے سے تو سارا جہان کیا ہو گیا؟ اور روشن ہو گیا۔ والشمس تجری، والشمس، اور سورج، تجری، وہ چلتا رہتا ہے، تجری، یہ اردو میں بھی ہم لفظ بولتے ہیں جاری ہونا، جاری ہونا، چلنا۔ والشمس تجری، اور سورج چلتا رہتا ہے، لمستقر لہا، اپنے مقرر مقام میں۔ مستقر، مستقر کہتے ہیں کسی چیز کے چلنے کی جگہ کو، کسی چیز کے رہنے کی جگہ کو۔ تو سورج کے رہنے کی اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ مخصوص کر دی ہے، وہ سورج اسی کے اندر چلتا رہتا ہے۔ ذالکہ، یہ سب کچھ، ذالکہ یہ اس میں اشارہ ہے، یہ سب کچھ تقدیر، مقرر کیا گیا ہے، العزیز، اس ذات کی طرف سے جس کی حکومت بھی غالب ہے، العلیم، جس کا علم بھی کامل ہے۔ اب دیکھیں نا، اتنا بڑا سورج، کے اس سورج کے سامنے کئی زمینیں آ جائیں، آخر اس سورج کو کوئی تو ہے جو چلا رہا ہے، اس سورج کو کوئی تو ہے جو ایک وقت مقررہ پر نکالتا ہے اور وقت مقررہ کے اندر اس کو غروب کر دیتا ہے۔ یہ ایسے تو نہیں ہو رہا۔ دنیا کے اندر ایک چھوٹا سا کام ویسے نہیں ہوتا، ایک چھوٹا سا کام کرنے کے لیے آپ کو اس کے سے پہلے کام کرنا پڑتا ہے، کوئی سبب اس کا ہوتا ہے، پھر جا کر وہ کام ہوتا ہے۔ تو اتنا بڑا کام سورج نکل رہا ہے، اور وہ سورج کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے، اتنا بڑا جس سے سارا جہاں روشن ہو جاتا ہے، تو وہ خود بخود کیسے ہو گیا؟ تو فرمایا یہ خود بخود نہیں ہوا، تقدیر، یہ مقرر کیا گیا ہے، کس ذات کی طرف سے؟ العزیز، جس کی حکومت بھی غالب ہے، العلیم، جس کا علم بھی کامل ہے۔ والقمر، اور چاند، قمر بولتے ہیں چاند کو، اردو میں بھی ہم بولتے ہیں قمر، چاند۔ اچھا، چاند کے ویسے تین نام ہیں، ایک ہلال، ایک قمر، اور ایک بدر۔ ہلال بولتے ہیں پہلی رات کے چاند کو، اور بدر بولتے ہیں 14ویں رات کے چاند کو۔ جیسا کہ جب جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ المنورہ ہجرت کر کے تشریف لے گئے، تو وہاں پر وہ جو بچیوں نے ایک گانا گایا تھا، اس گانے کے اندر یہی الفاظ تھے کہ طلع البدر علینا، کہ آج ہمارے سامنے تو 14ویں کا چاند نمودار ہو گیا ہے۔ تو قمر ویسے عام چاند کو بولتے ہیں، چاہے وہ پہلی تاریخ کا ہو یا 14ویں کا ہو۔
اور خاص کر پہلی تاریخ کے چاند کو ہلال کہا جاتا ہے اور 14ویں تاریخ کے چاند کو قمر کیا نام ہے بدر کہا جاتا ہے۔ والقمر اور چاند قدرناہ اس کے لیے بھی ہم نے مقرر کی، منازل منزلیں، کہ اس کے لیے بھی منزلیں مقرر ہیں، وہ ان منازل کے اندر چلتا رہتا ہے، حتی عادا یہاں تک کہ وہ لوٹ آتا ہے، کل عرجون القدیم پرانی ٹہنی کی طرح، یعنی پہلے چاند نکلتا ہے پہلی تاریخ میں، پھر وہ بڑھتا 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 14ویں کو مکمل ہو جاتا ہے، پھر وہ گھٹتا ہے گھٹتے 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 ایک باریک ٹہنی کی شکل اختیار کر لیتا ہے، ایک یہ جو ٹیڑھی ٹہنی ہوتی ہے کسی بھی درخت کی تو اس کی شکل وہ اختیار کر لیتا ہے۔ لشمس ینبغی لہا سورج کے لیے ممکن نہیں ہے، لشمس نہیں ہے ممکن، ینبغی کا ترجمہ ہوتا ہے ممکن، اور لام نفی کے لیے، تو نہیں ہے سورج کے لیے ینبغی ممکن، ان لہا کہ وہ سورج، ان تدرک القمر چاند کو پالے، یعنی ایسا نہیں ہوتا کہ سورج اور چاند کا آپس میں ٹکراؤ ہو جائے، ایسا ہوتا نہیں ہے، حالانکہ اتنا بڑا سورج اتنا بڑا چاند کبھی تو ایسے ہوتا کہ آپس میں ٹکرا جاتے لیکن کبھی بھی ایسا نہیں ہوا۔ وللیل اور نہ ہی ممکن ہے رات کے لیے سابق النہار کہ وہ دن سے پہلے آ جائے، ایسا نہیں ہو سکتا کہ رات کا وقت تبدیل ہو جائے۔ وکل یہ تمام چیزیں فی فلکن اپنے دائرے کے اندر یسبحون تیر رہی ہیں۔ اب دیکھیں ان تمام چیزوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک حدود مقرر کی ہیں، یہ حدود انسان کے لیے بھی مقرر کی جا سکتی تھی، اس کے لیے بھی ہو سکتا تھا کہ یہ اپنی مرضی سے کچھ بھی نہ کر سکتا، جیسے سورج اپنی مرضی سے کچھ نہیں کر سکتا، چاند اپنی مرضی سے کچھ نہیں کر سکتا، دن اور رات اپنی مرضی سے کچھ نہیں کر سکتے، انسان کے لیے بھی یہ ممکن تھا۔ سورج اور چاند کے سامنے تو انسان کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، انسان تو ایک چھوٹی سی مخلوق ہے اور یہ مخلوقات اتنی بڑی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے انسان کو کسی کام کے کرنے پر مجبور نہیں کیا، اس کو پیدا کیا، عقل و شعور عطا کیا اور اختیار دے دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ انسان کا امتحان مقصود تھا اور ان چیزوں میں سے کسی بھی چیز کا امتحان مقصود نہیں تھا، یہ تمام چیزیں انسان کے لیے بنائی گئی اور انسان کو اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے پیدا فرمایا، تو اس لیے فرمایا کہ ہم نے ان چیزوں کے لیے تو کلن تمام کی تمام چیزیں فی فلکن اپنے دائرے کے اندر یسبحون تیر رہی ہیں، لیکن انسان کو ہم نے کیا دے دیا؟ اختیار دے دیا۔ وآیت اور نشانی ہے لہم ان لوگوں کے لیے انا حملنا کہ بے شک ہم اٹھاتے ہیں ذریتہم ان کی اولادوں کو فی الفلک المشحون بھری ہوئی کشتی کے اندر۔ اچھا یہاں پر اللہ تعالیٰ نے دو چیزیں یہاں سمجھنے والی ہیں، ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اولاد کی مثال دی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ کفار مکہ اور عرب کے جو لوگ تھے یہ سمندری سفر میں اپنی اولاد کو بھیجتے تھے، اپنی نوجوان اولاد کو بھیجتے تھے، تو اس لیے یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ان کے مطابق ان کی مثال دی کہ دیکھو تم اپنی نوجوان نسل کو، نوجوان اولاد کو کشتی میں بٹھاتے ہو، کون ہے جو ان کشتیوں میں اٹھاتا ہے ان کو؟ تو وہ ذات اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ وَخَلَقْنَا اور ہم نے پیدا کیا لہم ان لوگوں کے لیے من مثلہ اس کی مثل، یعنی جس طرح کشتیاں انسانوں کو اٹھاتی ہیں تو کشتیوں کی مثل ہم نے اور بھی سواریاں پیدا کی، ما یرکبون جن کے اندر یہ سواری اختیار کرتے ہیں، یرکبون سواری اختیار کرنا، کسی چیز میں کیا ہو جانا؟ سوار ہو جانا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جس طرح ان کشتیوں میں ان لوگوں کو اٹھایا تو کشتیوں کی مثل اور بھی بہت ساری سواریاں اللہ تعالیٰ نے پیدا کی جس کے اندر یہ لوگ سفر کرتے ہیں۔ وَإِن نَشَأْ نُغْرِقْهُمْ اور اگر ہم چاہتے تو ان کو غرق کر دیتے، فَلَا صَرِيخَ لَهُمْ بس ان کی فریاد رسی پھر نہ ہوتی، یہ اس سمندر کے اندر اس دریا کے اندر پکارتے رہتے، ان کی پکار کو کوئی سننے والا نہ ہوتا، ولا هم ينقذون اور نہ ہی ان کو بچایا جاتا، یعنی اگر ہم چاہیں ان کو غرق کرنا، آپ دیکھیں کتنے جہاز ڈوب نہیں جاتے، جب اللہ تعالیٰ اس جہاز کو ڈبونے پر آتے ہیں، کشتی کو ڈبونے پر آتے ہیں، پھر کوئی چیز اس کو بچا نہیں سکتی، الا رحمتا منا مگر یہ سب ہماری رحمت سے ہوتا ہے، ومتاعا اچھا ایک تو اللہ کی رحمت اس کے پیچھے کار فرما ہے کہ رحمت خداوندی ہوتی ہے کہ انسان بچ جاتے، اور دوسری چیز کہ ہر انسان کے لیے، ہر چیز کے لیے، صرف انسان نہیں بلکہ ہر چیز کے لیے، ہر انسان کے لیے، ہر حیوان کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کا وقت مقرر کر رکھا ہے، جیسے قرآن مجید میں ہے نا کہ وَكُلُّ شَيْءٍ مُسْتَقَرٌ کہ ہر چیز کا وقت مقرر ہے، اس وقت سے پہلے کچھ بھی نہیں ہو سکتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قانون بنایا ہے کہ ہر چیز کو اس کے وقت مقررہ تک وہ لے کر جاتا ہے۔ وَمَتَاعًا إِلَىٰ حِينٍ اور وقت مقرر کیا ہوا ہے، اس وقت میں انسان نفع اٹھاتا ہے، إِلَىٰ حِينٍ ایک حد تک، حین بولتے ہیں کسی بھی چیز میں آپ جب ہدف مقرر کر دیتے ہیں تو اس کو بولتے ہیں حین، یعنی آخری وقت۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اور جب ان لوگوں سے کہا جاتا ہے اتقوا ڈرو ما بین ایدیکم جو کچھ تمہارے سامنے ہے،
وما خلفکم اور جو کچھ تمہارے پیچھے ہے، لعلکم ترحمون تاکہ تم پر رحم کیا جائے، مطلب تمہارے سامنے تمہیں عذاب نظر آ رہا ہے اور تم اپنے پیچھے کیا اعمال چھوڑ کر جا رہے ہو، نتیجہ اسی پر نکلنا ہے، تو تمہیں اپنے سامنے موجود عذاب سے ڈرنا ہے اور پیچھے کیا چھوڑ کے جا رہے ہو اس کا بھی تم نے کیا رکھنا ہے، خیال رکھنا ہے۔ وما خلفکم اور جو کچھ تم پیچھے چھوڑ رہے ہو، لعلکم ترحمون تاکہ تم پر رحم کیا جائے، اور رحم کب ہوگا تمہارے اوپر؟ کہ جب تم اپنے سامنے والے عذاب سے ڈرو گے اور اپنے پیچھے اچھے اعمال چھوڑ کر جاؤ گے۔ وما تأتیہم من آیا اور نہیں آتی ان کے پاس کوئی نشانی، من آیات ربہم ان کے رب کی نشانیوں میں سے۔ اللہ تعالیٰ نے کتنے معجزات عطا کیے، پیغمبروں کو معجزات دیے، انسان کے اپنی جان کے اندر معجزات موجود ہیں، نشانیاں موجود ہیں، اور نہیں آتی ان لوگوں کے پاس کوئی نشانی ان کے رب کی طرف سے، الا مگر کانوا عنہا معرضین، یہ اس سے اعراض کرنے لگ جاتے ہیں۔ یہ تو انسان کے بس میں ہے نا کہ وہ کس نشانی سے کتنی عبرت حاصل کرتا ہے اور کس نشانی سے وہ کتنا سبق حاصل کرتا ہے۔ تو فرمایا کہ انسان کا حال یہ ہے، یعنی کافر انسان کا، کہ جب بھی اس کے پاس کوئی نشانی آتی ہے یہ اس نشانی سے اعراض کرتا ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اور جب ان سے کہا گیا، انفقوا خرچ کرو، مما رزقکم اللہ اس رزق میں سے جو اللہ نے تمہیں دیا، قال الذین کفروا تو کافر لوگ کہتے ہیں، للذین آمنوا ایمان والوں سے، انطعم کیا ہم کھانا کھلائیں، من ان لوگوں کو، لو یشاء اللہ اگر اللہ چاہتا، اطعمہ تو ان کو کھلا دیتا، ان انتم نہیں ہو تم، الا فی ضلال مبین مگر کھلی گمراہی کے اندر، وَيَقُولُونَ اور یہ لوگ کہتے ہیں، مَتَى هَذَا الْوَعْدُ یہ وعدہ کب پورا ہوگا، ان کنتم صادقین اگر تم سچے ہو۔ کون سا وعدہ؟ قیامت کا وعدہ، عذاب کے آنے کا وعدہ، یعنی یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں بار بار تم عذاب سے ڈراتے ہو، یہ وعدہ آخر کب پورا ہوگا؟ تو جواب کیا ہے، ما ینظرون یہ لوگ انتظار نہیں کر رہے، الا صیحۃ واحدہ مگر ایک چیخ کا، اور وہ چیخ کون سی ہوگی؟ قیامت کی چیخ، تاخذہم وہ چیخ آ کر ان کو پکڑے گی، وہم یخصمون اور یہ لوگ آپس کے جھگڑوں کے اندر مبتلا ہوں گے، یہ لوگ کیا ہوں گے؟ آپس کے جھگڑوں کے اندر مبتلا ہوں گے، یعنی قیامت اچانک آئے گی اور انسان دنیا کے جھگڑوں میں ہی پڑا ہوگا، اور وہ قیامت جب آئے گی اس سے پہلے کوئی اعلان نہیں کیا جائے گا کہ سنبھل جاؤ قیامت آنے والی ہے، نہیں، قیامت جو ہے وہ اچانک آئے گی، اور اچانک آنے والی چیز سے انسان کو ہمیشہ باخبر رہنا چاہیے، اس سے انسان کو ہمیشہ اس کی فکر کرنی چاہیے کہ پہلے مجھے بتایا بھی نہیں جائے گا اور وہ اچانک آ جانی ہے، تو اچانک آنے والی چیز سے انسان کو کیا چاہیے؟ ہمیشہ ڈرتے رہنا چاہیے، تاکہ کسی قسم کی اگر وہ غفلت کا شکار ہو اور وہ چیز آ جائے تو اس کے آنے سے پہلے ہی اس نے کیا کرنی ہے؟ تیاری کرنی ہے۔ اس لیے فرمایا کہ یہ لوگ انتظار نہیں کر رہے مگر ایک چیخ کا، اور وہ چیخ آئے گی تو یہ دنیا کے جھگڑوں کے اندر کیا ہوں گے؟ مصروف ہوں گے، جیسا کہ ایک حدیث میں آتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک آدمی نے کپڑا بیچنے کے لیے تھان کھولا ہوگا اور ابھی تک وہ اپنے تھان کو اکٹھا نہیں کر پایا ہوگا کہ قیامت آ جائے گی، فلا يستطيعون توصیہ پس یہ لوگ طاقت نہیں رکھیں گے توصیہ وصیت کرنے کی، یعنی اتنی بھی مہلت نہیں ملے گی کہ وصیت کر جائیں، ولا الى اہلہم اور نہ ہی یہ لوگ اپنے گھر والوں کی طرف یرجعون لوٹ سکیں گے، یعنی اتنی مہلت نہیں ملے گی کہ انسان اپنے گھر والوں کی طرف کیا کرے؟ لوٹ جائے۔ اس سے پہلے پہلے جب قیامت آ جائے گی تو کسی کو بھی مہلت نہیں ملے گی کہ وہ اپنا کھلا ہوا کپڑا چھوڑ دے، اپنے کاروباری دھندوں سے جان چھڑا لے، دنیا کو چھوڑ دے اور توبہ کر لے۔ جب قیامت کا اعلان ہو گیا پھر توبہ کی فرصت انسان کو ملنے والی نہیں ہوگی۔ اچھا جی، اب تفسیری نکات دیکھ لیں۔ ایک تو آیت نمبر 43 اور آیت نمبر 44 سے حاصل ہونے والی جو معلومات تھی، ہم آیت نمبر 43 اور 44 کو دیکھ لیتے ہیں۔ یہ آیت نمبر 43 ہے، وَآیَةٌ لَّهُمْ 43 یہ والی، وَإِن نَّشَأْ ہم اگر ہم چاہتے تو ہم ان کو غرق کر دیتے۔ مطلب یہ ہے کہ انسان اپنے تمام اسباب اختیار کر لے، جب انسان سفر کرنے لگے تو تمام اسباب اختیار کرے، اور ان اسباب کو اختیار کرنے کے بعد نتیجہ اللہ پہ چھوڑ دے کہ یہ میں سفر کر رہا ہوں اور اپنے بچاؤ کے سارے اسباب میں نے اختیار کر لی ہیں، اب نتیجہ اللہ پر ہے۔ جب انسان یہ سوچ لیتا ہے تو اگر اس کا کوئی نقصان ہو بھی جائے تو اس نقصان پر اس کو کیا ملتا ہے؟ اجر ملتا ہے۔ البتہ یہ ہے کہ عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ انسان جب سفر کرتا ہے یا کوئی بھی کام کر رہا ہوتا ہے اور اس میں اپنی محنت کو کارگر کر لیتا ہے اور اپنی محنت جتنی اس کے بس میں ہے وہ کر لیتا ہے، جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک دعا بھی سکھلائی کہ جب تم کوئی کام کرنے لگو تو اللہ تعالیٰ کے سامنے یہ دعا کیا کرو
کہ اللہم اے اللہ حاضل جہد یہ میری محنت ہے، وعلیک التکلان اور بھروسہ میرا تیرے اوپر ہے۔ تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگا بھی کرتے تھے، اور ہمیں بھی یہ دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی کہ اللہم اے اللہ حاضل جہد یہ میری محنت ہے، وعلیک التکلان اور میں بھروسہ سارا تیرے اوپر کرتا ہوں، الا رحمتا منا پھر اللہ کی طرف سے کیا ہوتی ہے؟ رحمت ہو جاتی ہے کہ جب انسان اپنی جہد میں اپنی کوشش میں کسی قسم کی کمی نہیں لاتا تو اللہ کی طرف سے پھر رحمت بھی ہو جاتی ہے۔ اس آیت سے ہمیں یہ سبق بھی مل رہا ہے۔ اور اسی طرح نصیحت سے منہ پھیرنا یہ کافروں کا کام ہے، جیسے فرمایا کہ جب بھی ان کے پاس کوئی نصیحت آتی ہے تو یہ نصیحت کے اس نشانی سے منہ پھیر لیتے ہیں۔ لوگوں کی مالداری اور محتاجی میں ان کی آزمائش ہے، جیسا کہ آیت کے اندر فرمایا کہ جب ان سے کہا جاتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنفِقُوا کہ خرچ کرو مما رزقکم اللہ اس رزق میں سے جو اللہ نے تمہیں عطا کیا، تو یہ لوگ کہتے ہیں کہ کیا ہم ان لوگوں کو کھلائیں کہ جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے محتاج رکھا ہے۔ جیسا کہ چوتھے پارے کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کا ایک قول ذکر کیا ہے کہ یہودی کہتے ہیں لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر، کہ یہودی کہتے ہیں کہ اللہ تو فقیر بن گیا، یعنی اللہ ہمیں زکوٰۃ کا کہتا ہے، اللہ ہمیں کہتا ہے کہ مال خرچ کرو، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ فقیر ہے۔ تو فرمایا نہیں، یہ بات نہیں ہے، ہم مالداری دے کر بھی لوگوں کو آزماتے ہیں اور محتاجی دے کر بھی ہم لوگوں کو آزماتے ہیں۔ مال ہمارے پاس آ جاتا ہے، اس میں بھی ہمارے لیے آزمائش ہے، ہم محتاج ہو جاتے ہیں، ضرورت مند ہو جاتے ہیں، تو اس میں بھی ہمارے لیے کیا ہوتی ہے؟ آزمائش ہوتی ہے۔ خرچ کرنے کے فضائل اور بخل کی مذمت، اس پر صرف ایک حدیث آپ کے سامنے ذکر کر دیتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بلکہ پہلے اس پر آیت بھی ایک سن لیں، تیسرے پارے کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، کی مثال ان لوگوں کی جو اللہ کے راستے میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں، اس دانے کی طرح جس کو زمین میں ڈالا جائے، اس دانے سے 7 بالیاں نکلیں اور ہر بالی کے اندر 100 دانے ہوں، یعنی ایک دانہ ڈالنے پر 700 گنا تک اس کے لیے دانوں کو بڑھا دیا جائے۔ تو خرچ کرنے والے کی مثال ایسے ہی ہے کہ جب وہ 1 روپیہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے اجر و ثواب کو 700 گنا تک بڑھا دیتے ہیں۔ اور اسی طرح بخل کی مذمت بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے متعدد مقامات پر فرمائی ہے، اور قرآن مجید نے بھی فرمایا کہ بخل کرنے والوں کو اور کنجوسی کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں فرماتا۔ ایک حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جب کوئی سخی سخاوت سے کوئی عمل کرتا ہے تو اس کا دل اس سے کھل جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کے لیے مال کو بھی کھول دیتے ہیں۔ اور ایک حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جب کوئی بخیل بخل کرتا ہے اور کنجوسی کرتا ہے تو جب وہ کوئی چیز خرچ کرتا ہے تو اس کے دل کو اللہ تنگ کر دیتے ہیں، اور وہ اس کو نظر یہ آ رہا ہوتا ہے کہ میں جب خرچ کر رہا ہوں تو میرا مال ختم ہو جائے گا۔ اور سخی جب خرچ کرتا ہے تو اس کو پتا ہوتا ہے کہ میں جس کے راستے میں خرچ کر رہا ہوں وہ دینے والا بھی ہے، اس نے میرے لیے اجر بھی مقرر کر رکھا ہے، آخرت کا اجر تو ہے ہی ہے، لیکن دنیا کے اندر بھی اللہ تعالیٰ کبھی بھی سخی کو ضائع نہیں کرتا، کبھی بھی اللہ تعالیٰ سخی کے مال میں کمی ہونے نہیں دیتا۔ یہ تجربے کی بات ہے، ہر انسان اس کو آزما بھی سکتا ہے کہ کس طرح اللہ کے راستے میں انسان خرچ کرے تو خرچ کرنے کے باوجود اس کا مال کم نہیں ہوتا، بظاہر نظر آ رہا ہوتا ہے کم ہے، لیکن حقیقت میں اس کا مال اللہ تعالیٰ بڑھا چڑھا کر اس کو واپس کرتے ہیں۔ چلیں آج کے سبق میں ہم انشاءاللہ اتنا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔